نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اب وہ آدمی بدبخت ہو سکتا ہے، بدعمل ہو سکتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا اور دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا۔ ایک تو کوئی بے خبر آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ ہر آدمی باخبر ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل نہیں کرتا اور دنیاوی رسم اور رواج کے مطابق وہ چل کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ جبکہ وہ آدمی کہ جس کو پتہ ہو اور وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا، تو اس کا ایک قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا مشہور ہے۔ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول، میرا دائیں ہاتھ میں کھانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے کھانا کھاؤں۔ جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی آپ کا یہ ہاتھ آپ کے منہ تک نہ اٹھے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ کبھی آپ کا ہاتھ منہ تک نہ اٹھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے زندگی میں پھر اس کا وہ دائیں ہاتھ منہ تک اٹھا ہوا ہو۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہم عمل کریں اور اس عمل میں ہمارے لیے اچھائی بھی ہے، سنت کے اوپر عمل بھی ہے، کامیابی ہے اور مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت بھی ہے۔ لیکن باوجود جاننے کے ہم جب سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، شفیق اور مہربان ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بددعا کیوں دی؟ اگر انہوں نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کھانے کی، تو نبی علیہ السلام ان کو بددعا نہیں فرماتے۔ یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو اگر کوئی بڑی سزا ملنے والی ہو، بڑی سزا، تو بڑی سزا کے بجائے آپ چھوٹی سزا کے لینے پر خوش ہوتے ہیں کہ یار آج اگر مجھے پولیس نے پکڑا اور مجھے جیل لے کر گئے، وہاں 2 سال کی سزا مجھے سنائی، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں یہاں تانے میں چلا جاؤں اور ان سے جا کے بات کر لوں، اگرچہ وہ 1 دن یا 1 رات مجھے اپنے پاس بند کر کے رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ دیں گے۔
آپ اس کم سزا کے اوپر خوش ہوں گے، اس لیے خوش ہوں گے کہ آپ کے سامنے بڑی سزا ہے، اور بڑی سزا کو دیکھ کر آپ اس کم سزا کے اوپر خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ سزا جو اس کو جہنم کی ملنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی سزا سے ان کو بچایا، اور دنیا کی سزا کہ مرتے دم تک تمہارا ہاتھ منہ تک نہ اٹھے وہ سنا دیا، اور وہ بددعا لگ گئی، تو وہ سزا دنیا میں ہی انہوں نے بھگتا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اور ایسے اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کسی بزرگ کے پاس کہ مجھے بتاؤ کہ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے مختلف طریقے مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات سنو، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے پاس جا کے ان کے مختلف طور اور طریقے جاننا چاہتے ہو، اور مختلف ان کے اخلاق کی کیفیت جاننا چاہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوڑ دو۔ لیکن اس کے باوجود وہ آدمی اصرار کرتا رہا۔ جب اصرار حد سے بڑھ گیا تو اس بزرگ نے کہا کہ فلاں مسجد چلے جاؤ، اور وہاں پر 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کے ہر بزرگ کے کمر پہ مکہ مارو۔ اب مسجد میں بیٹھے ہوئے بزرگ تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ آدمی آیا، ایک بزرگ کے کمر پہ مکہ مارا، پھر دوسرے بزرگ، پھر تیسرے بزرگ۔ اب جناب جب پہلے بزرگ کے کمر پہ مکہ مارا تو اس بزرگ نے پلٹ کر اس کو دیکھا بھی نہیں، اور جب دوسرے بزرگ کی کمر پر مکہ مارا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو دبایا کہ آپ نے مجھے مکہ مارا ہے، درد تو نہیں ہوا؟ اور جب تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کے اسی طریقے سے مکہ اس کو بھی مار دیا۔ اب یہ تینوں کے حالات اور کیفیات لے کر وہ بڑے حضرت کے پاس گئے کہ میں تو ان کے پاس گیا اور میرے ساتھ تو یہ عمل ہوا، پہلے والے نے یہ کیا، دوسرے نے یہ، تیسرے نے یہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو اب یہ جو تینوں بزرگ ہیں ان کے تینوں کیفیات آپ کے سامنے آ گئے۔ پہلے بزرگ نے یہ بات گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے جو لذت اللہ کے اس ذکر میں ہے اس سے اپنا دھیان ہٹائے، اور آپ نے اس کو مکہ مارا۔ آپ کو جواب دے، انہوں نے کہا کہ اس کی فرصت مجھے نہیں ہے، میں کیا اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے جناب اس سے بدلہ لیتا رہوں گا، جانے دو۔ اور جو دوسرے بزرگ تھے تو ان کے اوپر شفقت غالب تھی کہ جب آپ نے مکہ مارا اور اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ کو چوما، آپ کے ہاتھ کو دبایا کہ آپ نے مجھے مکہ مارا ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ان کے اوپر شفقت حد درجے زیادہ تھی، حد درجے زیادہ تھی، اور حد درجے زیادہ شفقت اور مہربانی کی بنا پر انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور اس کو دبایا کہ آپ کو دکھ تو نہیں ہوا۔ اور تیسرے بزرگ نے جب آپ کو مکے کے بدلے میں مکہ مارا تو وہ اس لیے مارا کہ میرے کو مکہ مارا، اگر میں اس کو مکہ نہ ماروں تو آخرت میں حد سے زیادہ ان کو پھر سزا ہوگی، اور وہ آخرت والی سزا ان کے برداشت میں نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو انہوں نے یہاں فوراً جواب دے دیا تاکہ بدلے کا بدلہ ہو جائے، عدلے کا بدلہ ہو جائے اور سزا یہیں پر مل جائے۔
اور آخرت کی سزا سے یہ آدمی بچ جائے۔ تو دیکھو ہر ایک بزرگ کے جو عمل کیا وہ بڑے اخلاص پر مبنی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صاحب کو بددعا فرمائی تو وہ اسی وجہ سے، اگر بددعا نہیں دیتے تو ظاہر ہے کہ بڑے خطرات اس کے سامنے آنے تھے۔ اب کبھی کبھی ہم لوگ یہ بھی کہا کرتے ان باتوں کو دیکھ کے کہ یار دیکھو ہم اس زمانے میں پیدا ہے، بہتر نہیں ہوتا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے؟ یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے نا، وہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ، بہتر زمانہ، رسالت والا زمانہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول والا زمانہ، اور تمام زمانوں کے اندر بہتر زمانہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا زمانہ ہے۔ کاش اللہ پاک ہمیں اس زمانے میں پیدا فرماتے اور اس فتنے کے دور میں ہم پیدا نہ ہوتے۔ تو دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے حکمت کے فیصلے ہیں۔ ہر آدمی کو اللہ پاک اس کے ظرف کے مطابق رکھتے ہیں، جو اس کو ظرف ہوتا ہے نا اس کے مطابق اللہ پاک اس کو رکھتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے چلایا، کسی کو دنیا کے پیدائش کے بعد مالدار پیدا کیا، کسی کو غریب بنایا، اور کسی کو ہنر دیا، کوئی بغیر ہنر کے، کسی کو علم نصیب بھی، کوئی آدمی جہالت میں زندگی گزار رہا ہے، کسی کو اللہ نے کون سا درجہ دیا، کسی کو کون سا درجہ دیا، اللہ نے علاقے بنا دیے، یہ فلاں فلاں ملک کے نام ہے، یہ فلاں فلاں علاقوں کے نام ہے، یہ فلاں فلاں دریاؤں کے نام ہے، یہ فلاں فلاں صوبوں کے نام ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے بتا دیے، اور اسی طریقے سے دنیا کا ایک سسٹم اور رواج چل رہا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمایا، اس زمانے میں پیدا فرمایا تو ہم اپنی زبان سے پھر الٹ پلٹ بولنا شروع کر دیتے کہ ایسا کیوں؟ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہوا کرتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ کو کوئی حکم ملتا اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر تو آپ کا بیڑا غرق ہوتا، پھر تو آپ گئے گزرے ہوتے، پھر تو آپ کا نام نشان مٹ جاتا۔ ایک طرف اللہ پاک نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابی اور اس طریقے سے بڑے بڑے اصحاب کو پیدا فرمایا، اور دوسری طرف اس زمانے میں اللہ پاک نے ابو جہل کو ہی پیدا فرمایا، عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کو بھی پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہنے پر فوراً لبیک کہہ کر اٹھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب اس وقت ہمارے جیسے عاجز اگر ہوتے تو ان کا تو برا حال ہوتا۔ تو یہ اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ ہمارے اس زمانے میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی حدیث جو خبر واحد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان خبر واحد ہے، اگر اس دور میں اس کا بھی کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اس سے کوئی آدمی کافر نہیں بنتا۔ علماء فرماتے ہیں کوئی آدمی کافر نہیں بنتا، اور پھر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ انکار کریں گے تو پھر کہاں چلے جائیں گے؟ پھر تو ظاہر ہے ڈائریکٹ آپ کا جگہ جہنم میں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ہر کسی کو اللہ رب العزت نے اس کے اعتبار سے پیدا فرمایا، ظرف کے اعتبار سے۔ ہمارے اندر بڑی کمی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہ کرنا،
یہ ہمارے ہاں بہت بڑی کمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، تو آج تک مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا جو ترقی کر رہی ہے تو وہ ان سے ہٹ کے کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، کوئی دائیں سے کھا رہا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور ہمارے مولوی اور ہمارے مسلمان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے دنیا ترقی نہیں کر رہی، اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہے۔ اب یہ لوگوں کا ایک سوال ہے، لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ مسلمان ہو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہو تو آپ کی کامیابی اس سنت میں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی کامیابی ہو سکتی۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر آپ ایمان سے ہاتھ دھو ڈالو تو پھر یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ترقی ہو سکتی، لیکن جب آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ کو ترقی بائیں ہاتھ کے کانے میں نہیں ہو سکتی، دائیں ہاتھ کے کانے میں ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو، تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہو، تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہو۔ تو اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ چلے آپ تو بائیں ہاتھ سے کھانا ابتدا سے لے کے آج تک کھا رہے ہو، تو آپ نے کتنی ترقی پالی، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے کھاتے آپ کے کتنے گریڈ بن گئے، آپ نے کتنا مال اس سے کما لیا۔ اب یہ وہ بیوقوفوں والی بات ہے کہ ایک آدمی کسی علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں درخت کے اوپر چڑھا، اب اس کو اس درخت سے اترنا نہیں آ رہا تھا کہ اب میں درخت سے اتروں تو کیسے اتروں۔ تو وہاں ایک آدمی تھا بڑا ہوشیار، جس کو سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے لیے کوئی مشکل ہوتا تو وہ اس ہوشیار کے پاس جاتے کہ یار آپ مشورہ دو کہ یہ آدمی یا یہ مشکل ہے، یہ کیسے آسان ہو۔ لوگ چلے گئے اس کے پاس اور اس کو کہا کہ یار ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھا ہے، اب اترنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہے، وہ کیسے اترے گا۔ تو اس نے کہا آسان طریقہ ہے، اس کی طرف رسی پھینک لو اور وہ رسی کو اپنے جسم سے باندھ لے گا اور نیچے تم لوگ اس کو کھینچ لو، خود بخود جو ہے نیچے آ رہے گا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو صحیح ہے، ایسے ہی کر لیں گے۔ اب اس کی طرف رسی پھینکی، رسی پھینک لی اور رسی اس نے اپنے جسم سے باندھ دی۔ اب نیچے لوگوں نے جیسے اس کو کھینچا تو جناب وہ نیچے گرا اور گر کے مر گیا۔ لوگوں نے کہا کون سی ترتیب آپ نے ہمیں بتائی، وہ آدمی تو درخت سے گر کیا گیا کہ بالکل مر گیا، بچا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یار مجھے اتنا معلوم ہے کہ دیکھو جب کنویں کے اندر کوئی آدمی گر جاتا ہے نا تو ہم لوگ رسی ڈال لیتے ہیں اور وہ رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، ہم لوگ کھینچ لیتے ہیں، وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب یہ کیوں نہیں صحیح سالم زمین پہ اترے تو مر گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بھائی ان کی ترقی دیکھو، ان کی جو ترقی ہے وہ ایمان سے خالی کی ترقی ہے، اور وہ ایمان سے خالی ترقی وہ سنت کے بغیر ہو سکتی ہے۔ لیکن مسلمان اگر یہ کہے اس پر اپنے آپ کو قیاس کر کے کہ جناب میں ان کے اعمال اور طریقے اپنا اور مجھے ترقی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ترقی چاہیے تو آپ کو ترقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ملے گی۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ کہیں کہ ترقی ملے گی تو ترقی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔